بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کروں گا، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح بتانے کا طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ جو حق و باطل کی لڑائی رہی ہے کوئی آج نئی نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی روایت ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو وہ مکہ والے جو آپ کے اپنے تھے مخالف ہو گئے، اور آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو مارا پیٹا گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ سارا مکہ کے سارے لوگ آپ کے خلاف میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے لوگ، یعنی جو ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے پیغام دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا ہو، اس کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو بآسانی دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس دور میں یہ باتیں نہیں تھیں، یہ زمانہ اتنا ایڈوانس تو نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے بھی پالیسی بنائی تھی۔ وہ سارے لوگ، یعنی مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے، وہ کسی بھی پارٹی کے رہے ہوں، کسی بھی قبیلے کے رہے ہوں، لیکن مکہ میں جو لوگ آتے تھے باہر سے ان کو روکتے تھے کہ دیکھو یہاں مکے میں آپ نئے ہو، اور یہاں آ کر کے نا سب سے مل لینا، سب کے پاس بیٹھ جانا، سب کی باتیں سن لینا، سب سے بیع و شراء کر لینا، تجارت سب سے کر لینا، لیکن دیکھو ایک بندہ ہے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس مت جانا۔ یہی کچھ ہوا طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ جب وہ ایک بار کسی کام سے مکہ آئے تو مکہ کے جو بڑے بڑے رؤسا تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان سے جا کر کے ملے تو انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں بھی ایک سردار ہوں، میرا نام طفیل ابن عمرو ہے اور میں قبیلے دوس کا سردار ہوں۔ تو ان کی بتی جلی، کہا ارے یہ تو سردار ہے، اگر یہ مسلمان ہو گیا، اگر یہ مومن ہو گیا، اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیا تو پھر یہ جا کر کے اپنے قوم والوں کو بتائے گا، تو محمد تو مکہ کے اندر ہی رہیں گے اور ان کا پیغام دوسروں تک پہنچ جائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے طفیل، تم یہاں پہ آئے ہو، ہم سے ملے ہو، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ باتوں کی طرف کچھ باتوں سے باخبر کریں۔ کچھ خطرات ایسے مکہ کے اندر ہیں کہ جن سے ہم آپ کو باخبر کر دیں تاکہ آپ ان سے سترک رہیں، آپ ان سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے کہا بھائی، تم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، میسنجر ہے، تو دیکھو اس کے قریب جانا نہیں، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، اس کی باتیں نہیں سننا، تو ان سے دور دور رہنا، تبھی تم اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اور اگر اس سے جیسے ہی قریب ہو جاؤ گے تو جو تمہارا جو دین ہے نا اس سے ہٹ جاؤ گے۔ اب یہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اتنا ڈرا دیا، اتنا خوفزدہ کر دیا، اتنا بھیبھیت کر دیا کہ میں خوف سے اپنے کان میں روئی ڈال لیا، اور روئی صرف اس لیے ڈال لیا کہ کہیں سے ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے، اور میں اس خطرے کے اندر میں جو ہے اس پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو میں ان کے پاس جا کر کے کھڑا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کون ہے بندہ، جا کر کے میں کھڑا ہو گیا،
تو بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے وہ کچھ آیتیں ان کے کانوں میں پڑ گئیں، اور وہ بڑا عمدہ کلام، جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اگر کسی نے قرآن کو اس نیت سے پڑھا ہے کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ شک و شبہ نکال کر کے لوگوں کے بیچ میں اس کو پھیلائے گا، ورگلائے گا، اسلام کو اور قرآن کو بدنام کرے گا، تو اپنے اس مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اس کا ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو اس ناپاک مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا تھا اس کو ایک منزل مل جاتی ہے، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اس کو اپنے ہدف پر پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اپنی خلقت کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اور معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے صرف ایک معبود کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر گئے تو یہ بھی پیچھے پیچھے گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو بات سنی ہے مجھے اچھی لگی ہے، تو اپنا سارا معاملہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ دیکھیں میں فلاں ہوں، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، اور میں جب مکے کے اندر آیا تو مکے کے لوگوں نے مجھے بہت جو ہے بتایا اور آپ سے بہت دور رہنے کی بات کی، لیکن جب میں نے آپ کی بات سنی تو مجھے باتیں اچھی لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ مشرف اسلام ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں اپنے قوم میں جاؤں گا اور میں اسلام کا داعی بنوں گا، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، میں یہاں سے جا تو رہا ہوں لیکن یہ چیز میرے حد تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ میں جاؤں گا، میں اپنے باپ کو دعوت دوں گا، میں اپنی بیوی کو دعوت دوں گا، میں اپنی قوم کو دعوت دوں گا، سب کو بلاؤں گا اسلام کی طرف، کیونکہ میں جس آگ میں تھا، میں جس نرک میں تھا، میں وہاں سے نکل چکا ہوں، تو اب میں سب کو نکالوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، شجر و حجر کو پیدا کرنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، صرف ایک کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ بہتوں کی عبادت کی جاتی ہے، 360 کی عبادت کیوں، یا شجر و حجر کی عبادت کیوں، یہ ہر چیز کی عبادت کیوں؟ جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو عبادت بھی صرف ایک کی ہونی چاہیے۔ بہرحال وہ واپس اپنی قوم میں چلے گئے، اور جب وہ گئے تو ان کے ابو جان ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا کہ ابو ایسا ہے کہ آپ مجھ سے دور رہیں، آپ کا مجھ سے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب باپ گھبرا گیا اور کہا کہ یہ کیا ہو گیا، میرے بیٹے کو سفر سے لوٹ کر کے آیا، اس کو کیا ہو گیا بھائی، پرابلم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح سے تو پہلی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا ایسا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اپنی حقیقت کو پہچان چکا ہوں، میں ہوں کیا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پیروکار بن چکا ہوں، میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی بن چکا ہوں۔ تو ان کے ابو نے کہا کہ بیٹا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ایسا ہے کہ تمہارا دین جو ہے وہی میرا بھی دین ہے، آپ جس دین کے متبع اور فرما بردار ہیں میں بھی اسی دین کا متبع اور فرما بردار ہوں۔ تو حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ پھر جائیے اور غسل کر کے آئیے اور پاک صاف ہو کر کے آئے، تاکہ میں آپ کو وہ باتیں بتا دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ تو وہ آئے، پھر آپ نے ان کو بتلایا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں دور رہیں آپ، میرا راستہ الگ ہے آپ کا راستہ الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی، آپ کا جو دین ہے وہی میرا بھی دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ غسل فرما کر کے آئے، پھر میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں جو میں سیکھ کر کے آیا ہوں۔ پھر جب وہ غسل کرنے گئیں تو وہ ڈرتے ہوئے ڈر کے آئیں، اور ان کو جو ہے وہ اس بت کا نام تھا ذوالشرا۔ تو وہ آئے ان کے پاس اور کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ وہ بت تو ہمارے بچوں کو بڑا نقصان پہنچا دے گا، تو کیسے کام چلے گا؟ وہ بت کیونکہ جب وہ جس پرانے دین کو مانتے تھے تو ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ بت جو معبودان باطلہ ہیں وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے تو ان کی عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو دوڑی آئی اور کہا کہ ایسا ہے کہ تو ذوالشرا کا تو مسئلہ ایسا ہوگا کہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا دے گا۔ تو حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں، آپ اس سے بے فکر ہو جائیے،
میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں نقصان پہنچا پائے گا. نفع اور نقصان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گا. پھر وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف اسلام ہو گئیں. اب یہ عدد تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگی تو طفیل ابن عمرو کا حوصلہ بھی بڑھنے لگا اور وہ لوگوں کو دعوت دینے لگے. اس کے بعد ان لوگوں حضرت طفیل ابن عمرو نے پوری قوم کو دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا. کہا نہیں صاحب، میں بات نہیں مانتا آپ کی، میں بتوں کی پوجا نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اب طفیل ابن عمرو اس رویے سے بہت ناراض ہوئے. وہ سردار تھے اور اب جو ان کی قوم تھی ان کی بات کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. تو جب یہ بہت ناراض ہوئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم والے تو ہماری بات ہی نہیں مان رہے ہیں، انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ بد دعا کر دیجیے ان کے لیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا، انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اب تو قبیلے دوس کی شامت آ گئی، اب کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے بد دعا کر دیں گے تو ان کو کون بچائے گا؟ وہ لوگ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اس ہم اور غم کو لے کر کے اپنی قوم میں گیا ہوا تھا کہ وہاں جا کر کے قوم کا داعی بنے گا، اور اپنے اس مشن کو اس نے آغاز بھی کیا، اسٹارٹ بھی کیا، اور تھوڑی سی کامیابی بھی ملی، لیکن جو متوقع کامیابی تھی وہ نہیں مل سکی. اور وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول بد دعا کر دیجیے، اور اللہ کے رسول نے ہاتھ بھی اٹھایا، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا. آپ نے ہاتھ اٹھایا لیکن ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، تو قبیلے دوس کو ہدایت دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر لیے ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے، تو طفیل ابن عمرو کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائیے، دل برداشتہ نہ ہوئیے، آپ اپنی قوم کے پاس واپس جائیے اور انہیں نرمی سے اسلام کی دعوت دیجیے. طفیل ابن عمرو واپس گئے اور قوم کو اسلام کا پیغام سناتے رہے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ، پوری قوم کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی. اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نرمی ہمیشہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی. آپ سختی کریں گے، لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں گے، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں کریں گے، لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے. اگر آپ اپنی زبانوں کے اندر نرمی اختیار کریں گے، اپنی گفتگو کے اندر نرمی اختیار کریں گے، نرم لہجہ استعمال کریں گے، تو لوگ آپ سے جڑیں گے، آپ کی باتیں مؤثر ہوں گی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، زندگی سے اگر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی مشن کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تجارت میں، تعلیم میں، سماجی خدمات میں، کہیں بھی، گھر باہر کہیں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، تو آپ کو نرمی کا لہجہ اختیار کرنا پڑے گا. سختی سے آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے، پھر آپ کے سامنے صرف پچھتاوا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ احادیث جو ہم سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ خصلت پیدا کر دے کہ ہماری باتیں مؤثر ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.